یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس بندے کا کلام ہے. تو ہمیں میدان ہمیں چوگا آؤ مقابلے پر. میدان تو سمجھتے ہو تم، چوگا کہتے ہیں بال کو. فٹ بال کھیلتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں. تو آؤ مقابلہ کر لیں، میدان مقابلہ، فٹ بال کھیل لیں، کرکٹ کھیل لیں، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. یہ محاورہ ہے، ہمیں میدان ہمیں چوگا. میدان تو یہ جس میں فٹ بال کھیلتے ہیں اور وہ بیٹ سے مارتے ہیں، یہ چوگا. لاؤ چلو اسی میدان کے اندر بیٹ پکڑو اور آؤ چلو کھیلو. جیتے کون جیتتا کون ہارتا ہے. یہ تو باہر کی دلیل ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے کلام الہی ہونے میں، تو جب ایک بندہ ایسا کلام بنا سکتا ہے تو تم سارے دنیا کے لوگ، انسان اور انسانی نہیں، سارے جنات اکٹھا، اور سارے جنات نے تمہارے جو خدا ہیں ان تمام خداؤں کو بھی، ہندوؤں کے 20 ارب خرب خدا ہیں، یہ تمہارے 20 خرب خدا ہیں، یہ بھی سب بلا لو اور اتنے سب مل کر کے قرآن کی ایک سورت بنا کے لے آؤ دکھاؤ. یہ تو اندر کی دلیل ہے. باہر کی دلیل یہ ہے کہ مصنف کی کتاب سے مصنف کو سب سے زیادہ محبت مصنف کو اپنی کتاب سے ہوتی ہے. اللہ تعالی کو قرآن پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ باہر کی دلیل ہے. آج بھی کوئی بھی مصنف اپنی کوئی کتاب لکھے گا، حضرت تھانوی قدس سرہ نے بیان القرآن لکھی، نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی. حضرت نانوتوی نے آب حیات لکھی، پتھر جیسی، نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی. لیکن اگر نہ حضرت تھانوی حیات ہوتے اور حضرت نانوتوی حیات ہوتے اور وہ کسی بندے کو دیکھتے کہ وہ بیان القرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، آب حیات کا مطالعہ کر رہا ہے، تو اس بندے سے دونوں کو محبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ ان دونوں کو اپنی کتابوں سے محبت ہے، اور ان کتابوں سے جسے محبت ہے اس سے ان کو محبت ہے. اللہ تعالی کو کلام پاک سے، اپنے کلام سے کتنی محبت ہے. ایک حدیث ہے جو خاص طور پر سمجھنے کی ہے اور اس پر عمل کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں قرآن پڑھنے میں لگا رہتا ہے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. حدیث ہے. رمضان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو، جو قرآن کریم کی تلاوت میں لگا ہے. ایک بندہ تو یہ ہے، دوسرا بندہ قریب میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے تو اسے بھی دوں گا، اور یہ جو نہیں مانگ رہا ہے میرا کلام پڑھ رہا ہے اس کو بھی دوں گا، اور اس کو جو دوں گا اس سے بہتر دوں گا اسے. اس سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے کتنی محبت ہے کہ مانگنے والے سے زیادہ کلام اللہ کے پڑھنے والے کو دیتے ہیں. اور یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. ایک قصہ ذہن میں آیا. مجلس میں یہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب بیٹھے ہیں، ان سے طریقہ سیکھو مجلس میں بیٹھنے کا. ایک بڑا شاعر گزرا ہے، داغ. ان کا ایک مصرع ہے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، اٹھیں گے نہیں وہاں سے، ہٹیں گے نہیں. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے.
تو دہلی میں ان کے دوست کا ایک کتب خانہ تھا، اس کتب خانے پر داغ گئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ کتب خانے والا کہیں گیا اور ان کو کہا کہ تم بیٹھے رہو، کوئی وہ گیا تو ان کے پاس کتب خانے والے پر بیٹھتا ہے تو کتابوں کی قیمتیں جانتا ہے۔ مالک کے جانے کے بعد میں ایک گاہک آیا، اس نے کہا اکبر کا دیوان دکھاؤ، نکال کے دیا، اس نے دیکھا کتنے کا ہے، اتنے کا ہے، اس نے پیسے دے دیے، رکھ لیے۔ میر کا دکھاؤ، میر کا دیوان دکھایا، کتنے کا ہے، اتنے کا، اتنے رکھ لیا۔ ایسے 5-7 دیوان اس نے شاعروں کے خریدے اور خرید کر کے چلا۔ تو داغ نے کہا بھیا ادھر آ، تو نے داغ کا دیوان نہیں خریدا، داغ خود ہے، کہ تو نے داغ کا دیوان نہیں خریدا؟ اس نے کہا اوہو، دکھاؤ دکھاؤ، حرامی داغ کی تو بات ہی اور ہے۔ تو اسے دکھایا اور خرید کے لے گئے۔ پھر اس کا دوست آیا تو اس نے کہا یار آج بڑی شاندار داد ملی۔ اس نے کہا حرامی، تو گویا اتنے بڑی گالی کو بھی وہ داد سمجھ رہا ہے کیونکہ اس کا دیوان خرید کے لے گیا۔ تو اس لیے مصنف کو اپنی کتاب سے بڑی محبت ہوتی، دلچسپی ہوتی۔ یہ جو کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صاحب نے خود بنایا ہے، دیکھو دنیا میں کوئی انسان تمہیں ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنی کتاب پڑھا کرتا ہو، نثر میں ہو یا نظم میں ہو، بلکہ جو شعراء تھے وہ راویے رکھتے تھے، کلام وہ کہتے تھے، اور وہ جو خادم ہوتا تھا اس کو تمام اشعار یاد ہوتے تھے، ان کو یاد بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ حدیث پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم سے اتنی محبت تھی، اور تہجد میں حضور اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ اور تہجد کی ایک رکعت میں 4 رکعتیں ایک ساتھ نیت باندھتے تھے، تو ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں آل عمران پوری پڑھتے تھے، تیسری میں نساء پوری پڑھتے تھے، چوتھے مائدہ پوری پڑھتے تھے۔ ایک منزل ہو گئی، ایک 5 پارے ہو گئے، ایک منزل ہو گئی۔ رات میں کھڑے کھڑے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ہے تاریخ میں کوئی ایسا ہے جو اپنا دیوان پڑھتا ہو یا اپنی کتاب نظم پڑھتا ہو، رات بھر پڑھے اپنی کتاب؟ ارے میں نے تو لکھی، میں کیا پڑھوں گا اسے؟ میں نے تو یہ شاعری کی ہے، میں اسے کیا پڑھوں گا؟ اور حضور قرآن کریم اتنی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، معلوم ہے یہ حضور کا کلام نہیں ہے۔ اگر حضور کا کلام ہوتا تو اتنی کوئی نہیں پڑھا کرتا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کو اپنا کلام بہت پسند ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کثرت سے پڑھتے تھے۔ اور سب سے اہم بات بتاؤں، یہ جو اللہ نے نماز مقرر کی ہے، یہ قرآن پڑھنے ہی کے لیے کی ہے۔ اور شروع اسلام میں تہجد فرض کیا تھا، تو تہجد فرض کیا تھا قرآن کریم کا پارہ اللہ پاک کو سناؤ، اور آدھی رات کچھ کم و بیش تہجد پڑھو، اور اس میں قرآن کریم پڑھو، اور جتنا قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ سارا تہجد میں پڑھو، اور گویا پارہ اللہ پاک کو سناؤ، کیونکہ بڑی عمر کا یاد کیا ہوا ٹھہرتا نہیں، بھاگ جاتا ہے، اور جب ہر رات پارہ اللہ پاک کو سنائے گا تو کہاں بھاگے گا؟ یہ تہجد جو فرض کیا تھا 1 سال تک، پھر بعد میں اس کی فرضیت ختم کر دی، وہ اسی قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے کیا تھا۔ شروع میں تو قرآن بہت سارا نہیں اترا تھا، اور آدھی رات کم و بیش، یہ تو بہت وقت ہے، اتنی دیر کیا کریں گے؟ تو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، فر یعلمون تعلمون مت کرو، جیسے آج کل
رمضان میں حافظ یعلمون تعلمون کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں پیچھے نہیں آتا کہاں سے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر سے دور رہ کر کچھ پڑھے تو کچھ تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر منہ لاؤڈ اسپیکر سے لگا دے تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. اس طرح مت پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. دیکھو ایک قاری صاحب سے کہا بھائی قرات کرو، جلسے میں قرات کرو. انہوں نے ایک ہاتھ کان پر رکھا، دوسرا ہاتھ کان پر رکھا، پیر بھی رکھا، دوسرا پیر بھی رکھا، اور جھوم کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھی، 15 منٹ لگا دیے. کیوں؟ ورتل القرآن ترتیلا. اور اسی کو آدھا منٹ میں وہ پڑھ سکتے تھے. تو تیز پڑھو گے تو آدھا منٹ میں پڑھا جائے گا، اور کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھو گے تو سورہ فاتحہ 15 منٹ میں پڑھی جائے گی. تو فرمایا کہ تھوڑا نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے تھوڑا نازل ہوا ہے. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو تو ساری رات، آدھی رات کم و بیش اس میں خرچ ہو جائے گی. پھر جب تہجد پڑھنے کے اور تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لوگ عادی بن گئے تو پھر فرضیت ختم کر دی. پھر استحباب باقی رہا تہجد کا. اب استحباب ہے، تہجد مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ رات میں اٹھ کر کے فریضہ ادا کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اسے بندوں کی سہولت کا لحاظ کیا ہے، تو بعد میں فرضیت منسوخ کر دی کیونکہ لوگ عادی بن گئے. اور دونوں صورتوں میں ایک ہی آیت آئی ہے. پہلے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر جب سہولت کر دی تو پھر کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا قرآن کریم سہولت سے پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو. آج تو 30 پاروں کا قرآن ہے. بعض بڑے لوگ 1-2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پڑھتے ہیں. بلکہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کعبہ کے چابی بردار سے کعبہ کی چابی جس شیبی خاندان کے پاس ہے اس سے اجازت چاہیے کہ بھیا مجھے ایک رات کعبہ میں رہنے دے. تو اس نے اجازت دے دی. آج کل چابی بردار اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ چابی ہے تو اسی شیبی کے پاس، لیکن گورنمنٹ جیسا کہے گی ایسا ہی ہوگا. چابی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، چابی تو ہے شیبی خاندان کے پاس. حضور نے جس خاندان کو چابی دی تھی اسی کے پاس ہے، لیکن کھولنے بند کرنے کا اسے اختیار نہیں. جب گورنمنٹ چاہے گی تب کھلے گا، جب گورنمنٹ چاہے گی تب بند ہوگا. لیکن پہلے یہ چابی بردار ہے اسی کے اختیار میں ہوتا تھا. اور وہ کعبہ کا دروازہ کھول کر کے، دروازہ قد آدم اونچا ہے، تو وہ چابی بردار دروازہ کھول کر وہاں بیٹھتا تھا اور ادھر بھی سیڑھی رکھتا تھا ادھر بھی سیڑھی رکھتا تھا. جب ادھر سے کوئی چڑھے تو ہاتھ دیتا تھا، ہاتھ میں 5 کا نوٹ پکڑاؤ تو وہ اوپر آنے دے گا اور دھکا دے کے نیچے گرائے گا. تو اس وقت میں امام اعظم نے اس سے یہ کہا کہ بھئی مجھے ایک رات کعبہ میں رہنے دے. تو اس نے مان لی بات اور کعبہ شریف کھول دیا. تو حضرت نے 2 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا ہے اور تراوح کیا ہے. میں نور الازا میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کو لمبا تہجد پڑھنا ہے تو دائیں پیر پر تھوڑا وزن زیادہ رکھو، بائیں پیر پر ہلکا رکھو، تو ایک پیر زیادہ تھکے گا. جب وہ تھک جائے تو پھر اب بائیں پیر پر وزن زیادہ رکھو، دائیں پر ہلکا وزن کر دو، تو اس کو آرام مل گیا، ریسٹ مل گیا اور یہ تھکا. یہ نفلوں میں لمبے نفل پڑھنے ہوں تو نور الازا میں یہ طریقہ لکھا ہے. تو اس طرح سے امام اعظم نے پہلے اس پر زور دیا اور 15 پارے پڑھے، پھر اس پیر پر زور دیا اور پھر 15 پارے پڑھے.
تو 2 رکعتوں میں پڑھنا مروی ہے، بزرگوں سے یہ مروی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب قرآن پاک پڑھنے کی تراویح میں عادت پڑ گئی صحابہ کو تو فرضیت ختم کر دی، بغیر فرض کیے مصحف پر بھی وہ عمل کرنے لگے۔ ترمذی شریف میں ابواب الوتر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ایک قول ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اوترو یا اہل القرآن، او حافظو تہجد پڑھو۔ اگر حافظ تہجد پڑھے اور روزانہ تہجد میں 2-3 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھنے میں حافظ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 8-9 گھنٹہ لگتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب قدس سرہ رمضان میں قرآن کریم سناتے تھے تو 3 حافظ قرآن کھول کر کے ان کا پارا سنتے تھے، اتنا فاسٹ پڑھتے تھے کہ 3 حافظ، اس میں مفتی یحییٰ صاحب قدس سرہ بھی قرآن کھول کر کے ان کا پارا سنتے تھے اور 14 منٹ میں پارا پورا کر لیتے تھے۔ تو 1.25 گھنٹہ لگتا ہے 3 پارے پڑھنے میں۔ بس اگر حافظ قرآن تہجد پڑھے اور 2-3 پارے ہر رات پڑھتا رہے تو پھر کبھی قرآن کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جیسے ازبر ہوتا ہے ایسے ہی قرآن پاک ازبر رہے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اوترو یا اہل القرآن، وہ حافظو تہجد پڑھو۔ یعنی عام مسلمان تو تہجد پڑھے نہ پڑھے مستحب ہے، لیکن حافظوں کے لیے تو کمپلسری ہے کہ وہ تہجد پڑھیں تاکہ ان کو رمضانی حافظ نہ بننا پڑے اور رمضان میں جیون روگ نہ لگ جائے۔ اب یہ جو آج کے حافظ ہیں، رمضان آیا کہ جیون روگ، اور ایک دن بیٹی بیمار ہو گئی تو پاؤ پارا بھی نہیں پڑ سکا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور اگر آپ ہر رات تہجد پڑھتے ہیں اور 2-3 پارے اس میں پڑھتے ہیں، پورا سال بھر کا معمول ہے، تو پھر رمضان میں قرآن کھولنا بھی نہیں پڑے گا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اسی کو پڑھوانے کے لیے شروع میں تہجد فرض کیا تھا، تو نماز بھی اسی قرآن کے پڑھنے کے لیے ہے۔ اور تہجد کے بارے میں بھی حضرت علی نے یہ کہا کہ تمہیں قرآن یاد رکھنا ہے تو تہجد پڑھو، تو تہجد پڑھنا یہ قرآن کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو 21ویں پارے کے شروع میں ایک آیت پاک ہے، اس میں اللہ پاک نے 5 باتیں بیان کی ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، تلاوت کر اس کتاب کی جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب کو جو اللہ نے تیری طرف وحی کی ہے اس کتاب کی تلاوت کر۔ اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ تلاوت اور قراءت دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ عربی کے معنی سمجھا رہا ہوں۔ عربی میں جو لفظ تلاوت ہے اور لفظ قراءت ہے، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ کوئی بھی کتاب لے کر آپ پڑھیں، کسی کا لیٹر لے کر آپ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں تو اس کو ریڈنگ کہیں گے اور اس کو پڑھنا کہیں گے۔ لیکن تلاوت کا لفظ کسی کا کلام اس اعتقاد کے ساتھ پڑھنا کہ جو کچھ وہ مجھ سے کہے گا میں اس کے اوپر فالو کروں گا، اس کا نام تلاوت ہے۔ اس لیے آپ حضرات عربی نہیں جانتے، کسی کا خط پڑھنے کے لیے تلا یتلو نہیں استعمال کرتے، تلو تو رخ اتکا، میں نے آپ کا خط پڑھا، تلو تو نہیں کریں گے، کرا تو رخ بتکا، میں نے آپ کا خط پڑھا کہیں گے۔ اور آسمانی کتابوں ہی کے ساتھ تلاوت لفظ خاص ہے۔
آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھیں، اس کے لیے کیا کر رہے تھے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں. تلاوت نہیں ہے، تلاوت آسمانی کتابوں کے ساتھ ہے. 4 کتابیں موجود ہیں جیسی تیسی بھی ہیں، ان کے لیے تلاوت لفظ خاص ہے، کیونکہ اللہ ہی کا وہ مرتبہ ہے کہ وہ جو کچھ ہمیں فرمائیں ہم اس کا لازماً فالو کریں گے. یہ تو اللہ ہی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی دوسرے کی کتاب کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تلاوت کر، اتلو، تلاوت کر یعنی قرآن کریم پڑھ اور سمجھ، اور سمجھ کے جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے اس حکم کا پالن کر. اگر سمجھا نہیں ہے تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن شاید تلاوت اسے نہ کہیں. تلاوت تو اس وقت تک ہے گا کہ جب قرآن کریم چاہے ایک ہی آیت سمجھے، مگر سمجھے، بار بار پڑھے اور ترجمے کی مدد سے، تفسیر کی مدد سے سمجھے، اور سمجھ کر کے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کرے، اس حکم پر عمل کرے. اتنا 3 مفہوم اکٹھا ہوں گے تب تلاوت ہے. اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کلام واجب التعمیل نہیں ہے، تو اللہ کا کلام. پھر کلام پڑھ کر سمجھے، سمجھ کر پھر اس کے جو حکم اللہ نے دیا اس کی تعمیل کرے. یہ 3 باتیں جب اکٹھا ہوں گی تب اس نے قرآن کریم پڑھا، تلاوت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو، تلاوت کر، اس کتاب کی تلاوت کر جو اللہ نے تیری طرف وحی کی ہے. اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہر انسان کی طرف وحی کیا گیا، مگر وایا رسول اللہ آیا ہے. لیکن یہ قرآن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی وحی نہیں کیا گیا ہے، یہ تو ہر انسان کی طرف وحی کیا گیا ہے. تو فرمایا ما اوحی الیک، جو قرآن اللہ کا، جو تیرے پروردگار کی کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کر. جب ہر انسان کی طرف قرآن وحی کیا گیا ہے تو وایا رسول اللہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ وایا رسول اللہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہر آدمی قرآن سمجھ بھی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. بس اگر کوئی نہیں سمجھے گا تو اللہ کے رسول اسے قرآن سمجھائیں گے. اللہ کے رسول نہیں رہے تو اللہ کے رسول کے جو ورثہ دنیا میں ہیں، آپ کو کوئی قرآن سمجھ میں نہ آئے تو کسی مولانا صاحب کے پاس جائیے، اسے سمجھیے. سورہ نحل میں آیت پاک ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا کہ یہ ہم نے نصیحت نامہ یعنی قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیے، اتارا، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر سمجھائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر سمجھائیں وہ کتاب جو لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یا پھر حضور سمجھائیں گے اپنے زمانے کی ضرورتوں تک. آگے امت خود سوچے گی. جب زمانہ کروٹ لے گا اور زمانہ بدلے گا اور نئے مسائل پیش آئیں گے تو زمانے کے بڑے علماء مجتہدین قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ بھی سوچیں اور اپنے زمانے کی ضرورتیں نکالیں. جو حضور جس طرح سے اپنے زمانے کی ضرورتیں قرآن میں سے نکالیں گے، اسی کو سامنے رکھ کر رہل سہل ہو جائے گی، اور بڑے مجتہدین بھی اپنے زمانے کی ضرورتیں نکالیں گے قرآن میں سے.
اس سے معلوم ہوا کہ جو مجتہدین کرام ہیں، 4 ائمہ ہیں یا زیادہ ہیں، وہ جو کچھ اجتہاد کرتے ہیں اور قرآن و سنت میں سے جو کچھ نکالتے ہیں وہ حجت ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے کہ وہ ان کا نکالا ہوا حجت ہے۔ بہرحال آیت میں یہ ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ کے وایا لوگوں تک پہنچایا گیا، اتارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ اگر ہمارے گھر میں قرآن لٹک آتا، رسی سے بندھا ہوا اور دھڑ دے کر گرتا، تو ہم ہر ایک انسان کیسے سمجھتا؟ ہر ایک تو عربی ہے نہیں، عربی نہیں جانتا، کیسے سمجھتا؟ اور عربی بھی ہوتا تو ابھی وہ کیسے سمجھتا؟ آج عرب میں مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ، قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ عربی بولتے ہیں، جیسے اردو سب بولتے ہیں، تو اردو کی کتاب دے دو، تو کیا ہر اردو بولنے والا اردو کی کتاب پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو بہت سے لوگ ہیں ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ بس اگر گھر میں کتاب لٹک آتی یا دھپ دے کے گرتی تو ان کو سمجھاتا کون؟ اس لیے اللہ جل شانہ و من والہ نے اپنی کتاب فصیح ترین عرب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وایا تھرو قرآن کریم بھیجا تاکہ حضور لوگوں کو قرآن پہنچائیں بھی اور سمجھائیں بھی۔ معلوم ہوا کہ حضور کا قرآن میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر حضور کا یہ کلام ہوتا، قرآن ہوتا، تو آج تک دنیا میں کوئی آتھر، کوئی پوئٹ، کوئی شاعر، کوئی پجامہ، کوئی لنگی اپنا کلام نہیں پڑھتا ہے۔ رات رات پر کھڑا ہے، پیروں پر ورم آ رہا ہے اور اپنے ہی کہے ہوئے اشعار پڑھ رہا ہے، اپنا ہی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا، کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ اور حضور رات رات بھر پڑھتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے کلام کے محبت کی وجہ سے حضور رات رات بھر پڑھتے تھے۔ بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہر انسان کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور وایا رسول اللہ آیا ہے، اسی لیے حضور کی طرف بھی وحی ہے اور ہماری طرف بھی وحی ہے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ اس قرآن کریم میں جو احکام ہیں، ان احکام پر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو پہنچایا تو لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، تو صرف ہم ہی پر فرض نہیں، حضور پر بھی فرض تھی۔ بلکہ بعض نمازوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ حضور پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے۔ جیسے تہجد، ایک رائے یہ ہے کہ تہجد کی نماز حضور پر واجب تھی، امت پر واجب نہیں ہے، وجوب ختم ہو گیا۔ تو سوا ذمہ داری ہے حضور کی، جو احکام قرآن میں ہے سب سے پہلے حضور کو بھی عمل کرنا ہے۔ پھر کہا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، تلاوت کر اس کلام کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے تیرے پروردگار کے لیٹر میں سے۔ تیرے پروردگار کا ایک لیٹر آیا ہے، اسے پڑھ اور اس میں جو کچھ احکام دیے اس کا فالو کر۔ من کتاب ربک، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ رب یعنی پروردگار، پالنہار کہتے ہیں اس ہستی کو جو کسی چیز کو نتھنگ سے تھنگ بنائے، عدم سے وجود میں لائے، قط میں عدم سے پردے وجود پر لا کر نمودار کرے، اور پھر بجلی جیسے کونتی ہے، ختم، ایسا نہ ہو جائے۔ جو مخلوق وجود میں آئی ہے اس مخلوق کو بقا کا، اس کے باقی رہنے کا سامان کرے کہ ایک دم ختم نہ ہو جائے، وہ مخلوق باقی رہے۔ جتنا زمانہ ہے، کسی کو 50 سال باقی رکھتے ہیں، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 110 سال، ٹانگے گھسیٹتے گھسیٹتے تھک جاتا ہے، موت نہیں آتی۔ کوئی درخت 4 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی
10 साल درخت رہتا ہے, کوئی 3 نسلوں تک درخت رہتا ہے. تو بقا کا سامان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اسے سلولی بتدریج بڑھاتا بڑھاتا لاسٹ پوائنٹ تک لے جائے, کمال تک. یہ 3 باتیں جس میں ہیں وہ رب ہے, پروردگار ہے, اور ہمارا رب اللہ ہے. جب ہم عدم سے وجود میں آئے تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سانس لینے کا اور روزی روٹی کا انتظام نہ کرتے تو ہم کہاں سے باقی رہتے؟ وجود میں آتے ختم ہو جاتے. دنیا میں نہیں کہہ رہا میں, ماں کے پیٹ میں. جب ماں کے پیٹ میں باڈی میں روح پڑتی ہے تو اس وقت سانس لینے کا انتظام اللہ نے کیا. باہر سے ہوا پہنچتی ہے, سانس لیتا ہے, اور ناک کے ذریعے سے روزی روٹی پہنچتی ہے. پھر 4 مہینے آرکیوبیٹر میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں. پھر وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, یعنی نمودار ہوتا ہے. دنیا میں نتھنگ سے تھنگ نہیں بنتا. دنیا میں تو نتھنگ سے تھنگ تو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے بن چکا ہے. یہاں تو پیدا ہوتا ہے, یہ فارسی لفظ ہے, نمودار ہوتا ہے. پھر سلولی آہستہ آہستہ 20 سال میں جا کر 5 فٹ کا ہوتا ہے. پھر 20 فٹ کے اندر ایسے اکڑا زمین پر چلتا ہے. پھر 20 سال کے اندر سگنل ڈاؤن ہوتا ہے. پھر 60 سال کے بعد میں کوزہ پشت ہو جاتا ہے. ایک بڑے میاں تھے, وہ کمر سے جھک گئے تھے, تو بچوں نے سوچا کہ آؤ چچا کا مذاق کریں. تو بچوں نے کہا, دادا یہ کمان کتنے میں خریدی؟ بعد میں یہ کمان بن گیا تھا, یہ کمان کتنے میں خریدی؟ تو دادا نے کہا, بیٹو جب میری عمر میں پہنچ جاؤ گے تو مفت مل جائے گی. تو 20 سال بڑھتا ہے, 20 سال ٹھہرتا ہے, پھر 20 سال ڈاؤن ہوتا ہے, پھر 60 سال میں چلا جاتا ہے. اس امت کا ایوریج 60-70 سال ہی عمروں کا ہے. حضور 60 سال میں چلے گئے, ابو بکر 60 سال میں چلے گئے, عمر 60 سال میں چلے گئے, حضرت علی 60 سال میں چلے گئے. کوئی لمبی مدت رہتا ہے, باقی 60 سال عمر کا ایوریج 60-70 ایوریج ہے. اور آج کل تو 70, 80, 90 آگے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس زمانے میں غذائیں اچھی ہو گئی. پہلے اتنی اچھی غذائیں نہیں تھی, تو غذائیں اچھی ہوئی اور دوائیں بہت ہو گئی. اس لیے ڈاکٹروں کے یہاں جو دنیا میں نہیں آیا اسے آنے مت دو, فیملی پلاننگ کرو. جو بچہ دنیا میں نہیں آیا اس کو نہیں آنے دینا, فیملی پلاننگ کرو, ہم 2 ہمارے 2. اور جو آ گیا اسے جانے مت دو, اس کو کھلاؤ دوائیں, ہاسپٹل میں لے جاؤ, کچھ نہیں تو سوشل سپورٹ پر رکھو, سوشل نے لائف سپورٹ پر رکھو, مرنے مت دو. وہ آیا ہے کیوں دنیا میں, جانے مت دو. تو یہ ڈاکٹر مرنے نہیں دیتے, جانے نہیں دیتے. تو اللہ اسباب جیسے ہو جاتے ہیں ایسے ہی مسببات ہوتے ہیں. تو اللہ نے لائف بھی بڑھا دی, چلا 80-90 کا ایوریج ہو گیا. تو یہ اس زمانے کا کمال ہے کہ غذائیں ایسی اچھی ہو گئی. پہلے ایسی غذائیں کہاں تھی؟ اور پھر دوائیں اتنی شاندار ہوئی, اور جتنے ڈاکٹر اتنے ہو گئے کہ کسی کو مرنے ہی نہیں دیتے. مر جائے تب بھی لائف سپورٹ پر رکھتے ہیں, پیسے بناتے ہیں. اس وجہ سے اللہ میں نے بھی عمر لمبی کر دی. پہلے اتنی تھی, اب اللہ کی اختیار میں ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا 2 سال میں مر جاتا ہے, اس کی اللہ نے اتنی زندگی رکھی. ایک پیدا ہوتا ہے 110 سال میں مرتا ہے, اس کی اتنی زندگی رکھی. تو پہلے اسباب کمزور تھے تو لائف بھی کم تھی, اب اسباب بڑھے تو اللہ نے لائف کی بھی مدت بڑھا دی.
تو میں کہہ رہا تھا کہ رب آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، بھینس گابن ہے، رات کو سب گھر میں سوئے ہیں اور رات کو بھینس بیا گئی، بیائی بھی، اور اس نے بچے کو چاٹ کر کے غسل بھی دے دیا، صاف بھی کر دیا۔ جب صبح مالک اٹھ کر کے بھینس کو گھاس ڈالنے آتا ہے تو بچہ گھوم رہا ہے، اور جب بچہ ماں کھانے لگتی تو بچہ بھی آ کر کھاتا ہے، چارہ بھی کھاتا ہے، اور اسی لیے بھینس کا بچہ دانت لے کر آتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ دانت لے کر آئے تو سب سے پہلے تو اس کی ماں بھاگے گی اس کے پاس سے کہ بھوت آ گیا۔ اب اس بھینس کے بچے کو کون گود میں اٹھائے پھرے گا؟ تو اللہ نے اتنا بڑھا دیا، ماں کے پیٹ میں دانت بھی دے دیے، کھانے کی صلاحیت بھی دے دی، رغبت بھی دے دی۔ جب ماں کو گھاس ڈالتے ہیں تو اس کا بچہ بھی آ کر چگتا ہے۔ اور انسان کا بچہ 6 مہینے تک تو ہل بھی نہیں سکتا، کروٹ سے بھی ادھر سے ادھر نہیں لے سکتا، کیونکہ اسے پالنے پوسنے والے بہت ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کر پھیرنے والے بہت ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ایک نہیں ہے، 10 بہنیں ہیں، 10 بھائی ہیں، ماں ہے، دادی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، سب اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا نازک بنایا کہ لو اٹھائے پھرو۔ پھر آہستہ آہستہ دیکھو، ابھی کوئی زبان بول نہیں سکتا، پھر وہ اپنے کام کیسے پورا کرے گا؟ انٹرنیشنل لینگویج سکھا کر اللہ ہر بچے کو بھیجتا ہے، اور اس انٹرنیشنل زبان لینگویج سے اپنا ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے؟ کرائنگ، رونا۔ بچہ رونے سے اپنی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور بولتا کیوں نہیں ہے؟ دماغ میں جو ڈیجیٹل ہے اس میں ورڈ نہیں ہے، تو ماحول میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ورڈ اس کے ڈیجیٹل میں پہنچ کر جمع ہوتے ہیں۔ وہاں تک زبان کے نیچے جو پٹھے ہیں وہ الو کے پٹھے ہوتے ہیں، وہ زبان کو کھینچ کر کے مخرج پر لگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب ڈیجیٹل بھر جاتا ہے تو پھر یہ پٹھے قوی ہو جاتے ہیں، اور اب بچہ بابا، مما یوں تھوڑا تھوڑا بولنے لگتا ہے۔ اور گجراتی کا بچہ گجراتی ہی بولے گا، انگریزی نہیں بولے گا، اور انگریزوں کا بچہ انگریزی ہی بولے گا۔ یعنی بولے گا کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میں بھرا ہے وہی زبان بولے گا، انگریزوں کا بچہ عربی نہیں بولے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے ماتحت اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، بدن کو بھی ترقی دیتے ہیں، قوت کو بھی ترقی دیتے ہیں، ایک وقت تک لے جاتے ہیں، پھر ڈھلنے لگتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُهُ فِي الْخَلْقِ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سے بلا لیتے ہیں۔ اس کو رب کہتے ہیں، جو تجھے پالتا پوستا ہے۔ ہمیں جو پالتا پوستا ہے اس نے تیرے نام ایک لیٹر لکھا ہے، کتاب کے معنی لیٹر، اس نے تیرے نام ایک لیٹر لکھا ہے، اس کتاب کو پڑھ، سمجھے، اور اس میں جو کچھ حکم تجھے دیا ہے اس کو تعمیل کر۔ یہ 5 احکام میں سے پہلا ایک ٹکڑا ہے، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک۔ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، تلاوت کر، سمجھو، پڑھنا اور ہے، تلاوت اور ہے۔ تیری طرف وحی کیا گیا ہے، یہ قرآن کریم ہر انسان کی طرف وحی آیا ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھے کہ تو حضور پر اترا ہے اور حضور نے ہمیں پہنچایا ہے، ارے حضور پر نہیں اترا ہے، حضور کو وایا بنا کر تمہاری طرف اتارا ہے، ہر انسان کی طرف اتارا گیا، اوحی الیک۔ اور یہ تیرے پر رب کا یہ پریم نامہ مکتوب محبت ہے، اللہ نے یہ تجھے محبت نامہ، یہ پریم نامہ بھیجا ہے۔
کسی مرد کے پاس اس کی محبوبہ کا لیٹر آیا ہے، کسی عورت کے پاس اس کے منگیتر کا لیٹر آیا ہے، کتنے انتظار میں رہتے ہیں دونوں، اور جب آتا ہے تو سو پڑھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ کوئی یہ تو محبوب ہے، منگیتر جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے یہ تو محبوبہ ہیں، اور اللہ تو پروردگار ہیں، پروردگار کا لیٹر آیا ہے۔ اس سے سوچو کہ پروردگار کے لیٹر کی اہمیت ہمارے ذہن میں کیا ہونی چاہیے، مگر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر تہجد فرض کیا تھا تو رات میں اٹھنا ہے، اور رات میں اٹھ کر آدھی رات کم و بیش تہجد پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ تہجد رات میں اللہ میں نے کیوں رکھا ہے؟ دن میں رکھتے تو ہم بڑی آسانی سے پڑھ لیتے۔ ارے بڑی آسانی سے تم دن میں رکھتے تو بھی نہ پڑھتے۔ دیکھو اشراق کی نماز دن میں ہی تو رکھی اللہ نے، چاشت کی نماز دن میں ہی تو رکھی ہے، کتنے بندے پڑھتے ہیں؟ یہ تو باتیں بناتے ہو کہ اگر اللہ میاں تہجد دن میں رکھتے تو ہم بڑی سہولت سے پڑھتے، اب رات میں اٹھنا تو بڑا مشکل ہے۔ ارے دن میں بھی پڑھنا مشکل ہے، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ آج اشراق کو چاشت کتنے پڑھتے ہیں؟ اور اللہ نے جو رات میں تہجد رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں سورہ مزمل کے شروع میں اس کی وجہ بیان کی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک تیرے لیے دن میں لمبا پیرنا ہے۔ پیرنا اردو میں کہتے ہیں تیرنا، تیرنا اور پیرنا ایک لفظ ہے، دونوں استعمال کرتے ہیں۔ سمندر میں تیرنا، سمندر میں تیرنا، تو سبحن طویلا تجھے لمبا پیرنا ہے۔ لمبا پیرنا کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو تیرنے کا جو مقابلے ہوتے ہیں، لمبی حوض ہوتا ہے اور اس میں وہ مقابلہ کرنے والے غوطے میں گرتے ہیں اور یہاں سے وہاں تک اندر اندر چلے جاتے ہیں، لمبا پیرتے ہیں۔ تو فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے یہ حضور ہی سے نہیں کہا گیا، ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ دن میں تیرے پاس بہت مشاغل ہیں، یہاں سے بھاگ کر وہاں جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر وہاں جاتا ہے اور یہاں سے بھاگ کر وہاں جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر یہاں آتا ہے، سکون چین ہی نہیں ہے۔ اب ایسے مشاغل کے وقت میں تہجد رکھی جاتی ہے تو لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ رات میں اٹھ اور آدھی رات پڑھ یا کم و بیش پڑھ۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو اللہ نے رات میں تہجد اس لیے رکھا ہے کہ رات میں فرصت ہے، کوئی کام نہیں ہے، اٹھ کر تہجد میں لگ گئے، اور دن میں تو سینکڑوں کام پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر دن میں تہجد مستحب رکھتے تو کیسے پڑھتے؟ یہ اشراق اور چاشت اللہ نے دن میں رکھی ہیں، کتنے پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ تہجد تو زیادہ پڑھتے ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، وجہ بتائی، ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا رات میں جب سو کر کے نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو منہ سے سیدھی بات نکلتی ہے اور نفس خوب کچلا جاتا ہے۔ آج میں تلاوت کر رہا تھا تو اپنا جو پارا پڑھا جانا ہے وہ یاد کر کے پھر میں نے سوچا کہ لاؤ اماں کا پارا پڑھوں۔ ابا کا پارا تو پڑھ لیا میں نے، تو میں نے اماں کا پارا شروع کیا۔ تو اب اماں کا پارا تو سب کو یاد ہے اور حافظوں کو تو یاد ہی ہے، مگر میں پڑھتا پڑھ رہا ہوں اور میں بھول جا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے، تو پھر دیکھتا ہوں تو بات کیوں زبان سے روزے کی وجہ سے زبان سے بات سیدھی نہیں نکل رہی، دماغ زبان کے پیچھے نہیں رہتا،
دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، سموسے میں چلا جاتا ہے. اور رات میں پڑھے گا تو زبان آگے ہے، دماغ اس کے پیچھے ہے، تو بات سیدھی نکلے گی. ان ناشئۃ اللیل، رات میں اٹھنا، اشد وطئا واقوم قیلا، سیدھی بات نکلتی ہے. اور نفس بہت روندا جاتا ہے. نفس کب روندا جاتا ہے؟ جب بات جو بول رہا ہے، کہہ رہا ہے، سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اسے سمجھے، تو اللہ کی باتوں کو سمجھے گا تو نفس پر اس کا اثر پڑے گا. پر سمجھا ہی نہیں، دماغ پڑھ رہا ہے اور دماغ سمجھتا تو رہا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور ہر مخلوق کی پرورش کرتے ہیں. نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب کی پرورش کرتے ہیں. یوں سلولی اللہ تعالیٰ لاسٹ پوائنٹ تک لے جاتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں اوندا کر دیتے ہیں، ڈاؤن کر دیتے ہیں. یعنی ہر چیز کمزور. آنکھیں خوب دیکھتی تھی، اب آنکھوں سے نظر کم آنے لگا. پہلے تو لوگ نابینا ہو جاتے تھے، اب تو موتیے کا آپریشن کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں. پہلے موتیے کا آپریشن نہیں ہوتے تو نابینا ہو جاتے. کئی صاحب آخر میں نابینا ہو گئے تھے. ابن عمر نابینا ہو گئے تھے، ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، کیونکہ 63 سال سے زیادہ عمر جائے گی تو سب سے پہلے آنکھیں جائیں گی. پھر آنکھیں جاتی تھی، پھر دانت جاتے تھے، پھر دانت جاتے تھے تو پھر کان جاتے تھے، پھر کان جاتے تھے تو پیر جاتے تھے، پھر پیر گئے تو ہاتھ جاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے پکڑ کے لوٹا لے کر یہاں نہیں رکھ سکتے. آہستہ آہستہ سارے قوا جاتے ہیں، سگنل ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے تاکہ دنیا سے واپس جائے. 50 سال میں کمپلیٹلی دنیا بدل جاتی ہے. یکا دکا کوئی رہ جاتا ہے، باقی 50 سال میں دنیا، 50 سال میں 5 نسلیں گزر جاتی ہیں. 5 نسلیں 50 سال میں گزر جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آیا اور کب گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالی ہمیں پال پوس رہے ہیں، اور جب ہمیں پال پوس رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا پیار سے جو لیٹر آیا ہے، محبت بھرا لیٹر آیا ہے، یہ قرآن کریم، یہ محبت بھرا اللہ کا لیٹر آیا ہے، اس لیٹر کو ہم سمجھیں بھی اور پڑھیں بھی. اور ہم فوراً پڑھنا چاہتے ہیں مگر قرآن کریم فوراً نہیں پڑھتے. بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن کریم اللہ کو بڑی ہی پیاری ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندے زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پڑھیں، لیکن تقریب چاہیے. تقریب کو سمجھو نہیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، 8 جلدوں میں ہے، 10 جلدوں میں ہے، ترمذی کی شرح ہے، بخاری کی شرح ہے. میں مولانا صاحب کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، جا گلبانی میں رکھ دیں گے. اور ترمذی پڑھانی ہو اور بخاری پڑھانی ہو تو جک مار کے پڑھیں گے. اس کا نام ہے تقریب. یعنی کوئی مناسبت ہو تو آدمی اتنی بڑی کتاب پڑھتا ہے. تو قرآن کریم چھوٹی کتاب نہیں ہے، 30 پاروں کی اتنی بڑی کتاب ہے. اس کو پڑھنے کے لیے کوئی تقریب چاہیے. تو اللہ نے تقریب پیدا کی ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ، نمازیں پڑھو. اور نماز میں قراءت قرآن کمپلسری ہے. کم سے کم ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیت تو پڑھنی ہی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور حضرت نانوتوی قدس سرہ کی کتاب ہے توفیق الکلام فی الانصات خلف الامام، کہ امام کے پیچھے فاتحہ مت پڑھو، چپ رہو. یہ ان کی کتاب ہے. اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ نماز کی تمام حقیقت قراءت قرآن ہے. جیسے انسان کی پوری ماہیت کیا ہے، حیوان ناطق، اسی طرح نماز کی پوری حقیقت کیا ہے، قراءت قرآن. اسی لیے قرآن میں فقرؤوا ما تیسر من القرآن آیا ہے. یہ نماز کی تمام حقیقت رکھی ہے. نماز میں قیام بھی ہے. یہ جو قیام ہے
یہ قراءت کے لیے رکھا ہے، ورنہ تو کھڑا ہونا، بیٹھنا، لیٹنا سب یکساں ہے. لیکن نہیں، قرآن اللہ کا بڑا پر عظمت کلام ہے، تو اس کو رکوع میں پڑھنا جائز نہیں ہے، سجدے میں پڑھنا جائز نہیں ہے. کھڑے ہوئے سر اونچا کر کے پڑھو. پھر باقی جو رکوع سجدے وغیرہ ہیں، یہ اللہ کے دربار میں آپ حاضر ہوئے تو اللہ کے دربار میں حضور حاضری کے آداب بجا لاؤ اور آداب بجا لا کر گھر جاؤ. یہ توفیق الکلام میں جو حضرت نانوتوی کی کتاب ہے، جس میں یہ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، نہ فاتحہ نہ غیر فاتحہ. اس میں یہ قاعدہ بتایا ہے کہ نماز رکھی ہی ہے اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے. قراءت قرآن نماز کی تمام حقیقت ہے. مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ نماز اسی قرآن کے پڑھنے کے لیے رکھی ہے. اس لیے فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرو. 5 نمازیں 5 وقت کے اندر ریگولر پڑھو. اس حکم کے بعد یہ حکم کیوں آیا؟ یہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ نے یہ تقریب پیدا کی ہے. ویسے تو کون پڑھے گا، اور نفل نماز ہو تو بھی کون پڑھے گا، لیکن 5 نمازیں فرض کر دی تو اب تو کمپلسری پڑھنی ہے. تو فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے نماز رکھی، یہ تو فائدہ ہو گیا بیان. اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے؟ 2 فائدے، ایک چھوٹا ایک بڑا. چھوٹا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز نمازی کو روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ناجائز کاموں سے. فحشاء کے معنی ہیں شرم والے کام، زنا، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، یہ سب بے شرمی کے جو کام ہیں اس سے نماز روکتی ہے. اور منکر کے معنی ہر وہ کام جو شرعن ناجائز ہے. یہ سود کھانا، سود کھانا کوئی بے شرمی کا کام نہیں ہے. یہ سب سودی کاروبار کرنے والے دھڑلے سے سود لیتے دیتے ہیں، حساب کرتے ہیں. تو بے شرمی کا کام تھوڑی ہوتا، کہ بے شرمی کا کام ہوتا تو چھپ کر کرتے. تو منکر کہتے ہیں ہر وہ کام جو ناجائز ہے شرعن. اور فحشاء وہ ہے جس کو دنیا کی عقلیں بھی بے شرمی کا کام کہتی ہیں. ان دونوں سے نماز روکتی ہے. یہ نماز کا چھوٹا فائدہ ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے تو ایسے بندے دیکھے ہیں کہ پکے نمازی اور داڑھی منڈاتے ہیں، سنیما دیکھتے ہیں، پرائی عورت سے تعلقات رکھتے ہیں. تو کہاں بے حیائی سے اور ناجائز کاموں سے نماز کہاں روک رہی ہے؟ یہ پکا نمازی ہے اور یہ سب کام دھندے کر رہا ہے. حاجی صاحب ہیں اور بیڑی پیتے ہیں. ارے بھائی حاجی ہے تو اور پجامے والا کام کر رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے تو کرتا ہے. حاجی صاحب بیڑی پیتے ہیں. یہ سوال ہے کہ یہ نماز فحشاء اور منکر سے، بے حیائی کے کاموں سے اور بے ناجائز کاموں سے روکتی ہے؟ کہاں روکتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں بندے پکے نمازی ہوتے ہیں اور ناجائز کاموں میں لگے ہوتے ہیں. کسی عورت سے غلط تعلقات ہے، وہ نماز کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذرا غصے مت ہو جاؤ، حد سے باہر مت ہو جاؤ. اعتراض کرتے ہوئے آدمی جب جوش میں آ جاتا ہے اعتراض کرتا ہے، جلدی مت کرو. وہ ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچو اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز نمازی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، گناہ نہیں ہونے دیتی، منکر نہیں ہونے دیتی. یہ فرمایا ہے یا یہ فرمایا کہ روکتی ہے؟ تنہا نماز نمازی کو روکتی ہے، ہاتھ نہیں پکڑتی ہے. دیکھو ایک مثال ہے، یہاں کی مثال نہیں، ہمارے یہاں کی مثال ہے. یہاں تو کوئی کسی کی نہیں مانتا نہ سنتا ہے. ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے محلے میں،
وہ دنگا فساد کرتا ہے، اس کی مرغی کو مار دیا، اس کی بکری کو سائیکل چڑھا دی، تو سارا محلہ اس کے باپ کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کا ارے بھیا تیرا لڑکا سارے محلے میں دنگا کرتا فساد مچاتا ہے، تو روکتا نہیں؟ تو باپ کہے گا بھیا کیا کروں، بتیرا روکتا ہوں مگر کم وقت مانتا نہیں۔ روکنا اور ہے اور ماننا نہ ماننا اور ہے۔ تو نماز نمازی کو روکتی ہے، ہاتھ نہیں پکڑ لیتی ہے کہ گناہ ہونے ہی نہ دے، نہیں وہ روکے گی۔ جیسے باپ روکتا ہے پھر بھی لڑکا بدماشی کرتا ہے محلے میں، ایسے نماز بھی روکتا ہے اور پھر بھی وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ حاجی صاحب بیڑی پیتے ہیں، ناز بندہ پرائی عورت سے پیگے لڑاتا ہے۔ پیگے سمجھتے ہو؟ پہلے ہم درخت پر جھولا جھولتے تھے، تو دو جھولے ہیں، ایک اس پر بیٹھا ہے ایک اس پر بیٹھا ہے، یہ یوں جائے گا یہ یوں جائے گا تو ٹکرائیں گے، اس کو پیگے لڑانا کہتے ہیں۔ تو ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات بھی ہیں، اور 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، مگر نماز اسے روکتی ہے کہ ارے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ مگر محبت کا بھوت ایسا دماغ پہ چڑھا ہوا ہے کہ نہیں رکتا۔ دلیل یہ ہے، 2 بندے، ایک کبھی مسجد کے قریب نہیں جاتا، ایک مسجد میں بیل گھس آ گیا، پودے خراب کر دیے، تو متولی پڑوسی کو ٹھپکا دینے گیا، ڈانٹنے کے لیے گیا کہ تمہارا بیل آ گیا، تو اس نے کہا وہ بیل تھا اس لیے آیا، مجھے کبھی دیکھا؟ ایک تو اس کا ہاتھ لو، اور ایک یہ پکا نمازی اور ایک عورت سے غلط تعلقات رکھتا ہے، اس کا ہاتھ لو اور لیبورٹری میں دونوں ہاتھ بھیجو، اینالائز کراؤ۔ اگر ایسی لیبورٹری دنیا میں کوئی وجود میں آئے تو رپورٹ یہ آئے گی کہ یہ حاجی صاحب، یہ نمازی بندہ گناہ کرتا ہے مگر دل روتا ہے اور گناہ کرتا ہے، رپورٹ یہ آئے گی۔ اور یہ بندہ دھڑلے سے گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں۔ یہ 2 رپورٹیں الگ الگ کیوں آئی؟ اس کو نماز روکتی ہے، یہ پھر بھی اندھا ہو کر گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ بہر اللہ نے یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے۔ ہاتھ پکڑ لے اور ہونے ہی نہ دے، ایسا اللہ نے نہیں فرمایا۔ اتنی ذرا سی گہری بات اگر غور کرو گے تو مسئلہ خود ہی سمجھ میں آئے گا۔ اور نماز کا بڑا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز کا بڑا فائدہ ہے اللہ کی یاد۔ جب نماز پڑھے گا تو نماز تو اللہ اکبر سے والسلام تک اللہ کی یاد ہی ہے، اللہ کو یاد کرنا، اور یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ هَذِهِ الْفَائِدَةِ، اللہ کی یاد بڑا فائدہ ہے اس فائدے چھوٹے فائدے سے۔ فحشاء اور منکر سے روکنا جو چھوٹا فائدہ ہے اس سے بڑا فائدہ ہے اللہ کی یاد۔ اور اسی اللہ کی یاد کے لیے اللہ تعالی نے 5 نمازوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہم مسجد میں گئے اور 5 نمازیں پڑھ کر آ گئے، نہیں، ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک فجر میں پڑھو، ایک دوپہر پڑھو، پھر 2 گھنٹے کے بعد پڑھو، پھر 2 گھنٹے کے بعد پڑھو، پھر 2 گھنٹے کے بعد پڑھو، پھر سو جاؤ۔ 2 وقت خالی رکھے ہیں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ریسٹ کے لیے آرام کر کے سو جاؤ، اور فجر کے بعد سے زوال تک وقت خالی رکھا ہے، بزنس کرو، کاروبار کرو، اور پھر سورج ڈھلا کہ دھڑا دھڑ نمازیں 2 گھنٹے کے فاصلے سے۔ کیوں؟ یہ دنیا بھول بھلیا ہے، یہاں ذرا دیر میں بھول جاتا ہے۔ وہ قصہ میں نے سنایا تھا نا، عرب کی 3 عورتوں میں اکٹھا ہوئی اور یہ کہا کہ اپنے شوہر کے احوال بیان کرو، کس کا شوہر کتنا بھولتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ تمہارے بھائی یعنی میرے شوہر اتنے بھولو ہیں کہ میں تھیلا اور 4-5 چیزیں دینے کے لیے جاتا بھیجتی ہوں تو 4 چیزیں لاتے ہیں، ایک چیز بھول کر آتے ہیں، گھر آ کر کہتے اوہ ایک بھول گیا میں۔
تو دوسری نے کہا پھر تمہارے شوہر کیا بھولتے ہیں؟ تمہارے بھائی یعنی میرے شوہر اتنے بھولو ہیں کہ وہ 4 چیزیں لاتے ہیں اور ایک بھول کر آئے اس کو ہی بھول جاتے ہیں کہ کیا بھول کر آیا. تو تیسری نے کہا پر تمہارا شوہر کیا بھولو ہے؟ میرے شوہر ایسے بھولو ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شاپنگ کے لیے گئے تو میں اس مال میں گئی وہ اس مال میں گئے, دونوں خرید کر کے باہر نکلے اور ملے تو میرے شوہر کہتے ہیں بہن میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے. یہ دنیا ایسی بھول بھلیاں ہے, وقت کا نہیں ہے ورنہ میں تمہیں بھول بھلیوں کے داستانیں سناتا. لکھنؤ میں اب بھی بھول بھلیاں ہیں, دہلی میں بھی 1-2 چھوٹی چھوٹی بھول بھلیاں ہیں, لکھنؤ میں بہت بڑی بھول بھلیاں ہیں. تو یہاں نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے آپ جا کر جوتے پہنتے پہنتے اللہ کا تصور بھول جائیں گے اور تولنے کا تصور آ جائے گا, ملنے کا تصور آ جائے گا. اسی لیے جن نمازوں کے بعد مشاغل ہیں اس میں نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ رکھی ہیں, اور جن کے بعد مشاغل نہیں ہیں وہاں نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ نہیں رکھی. اور جن نمازوں سے پہلے کاروبار ہے مشغلہ ہے وہاں پہلے سنت مؤکدہ رکھی ہے. یا سستی ہے تو سنت مؤکدہ پڑھو اور سستی اڑاؤ پھر اس کے بعد میں فرض پڑھو, تو پہلے سنت مؤکدہ رکھی. اور جہاں سستی کم ہے وہاں 2 رکعت فجر میں 2 رکعت سنت مؤکدہ رکھی. اور دوپہر میں تھوڑا سو کر اٹھتا ہے تو سستی زیادہ ہوتی تو 4 سنت مؤکدہ رکھی ہیں. 4 سنتیں پڑھو, سنت سستی اڑاؤ اور پھر فرض پڑھو. اور پیچھے جہاں مشاغل ہیں وہاں بعد میں سنت مؤکدہ رکھی ہیں. یا سستی ہے عشاء پڑھ کر فوراً سونا ہے. ہم تو عشاء بہت جلدی پڑھتے ہیں اس لیے نیند نہیں آتی عشاء کے بعد. پھر یہ بجلی اللہ کی بندی جب سے وجود میں آئی ہے کوئی سوتا ہی نہیں ہے کیونکہ رات ہی نہیں ہونے دیتی. اندھیرا ہوگا جبھی تو نیند آئے گی. لیکن پہلے 1/3 رات گزرنے کے بعد عشاء پڑھتے تھے. اب تھک گیا ہے اندھیرا, 1/3 رات تک اندھیرے میں گزرتے گزرتے تھک گیا ہے, عشاء پڑھ کر جا کر پڑھ کے سو جاتے تھے. تو وہاں 2 سنتیں رکھی. اور ظہر کے بعد نماز پڑھ کر فارغ ہو کر شاپ کھولنی تو یہاں بھی 2 رکعتیں سنت رکھی. عصر کے بعد بھی کاروبار ہے مگر عصر کے بعد نفلیں اس لیے نہیں رکھی کہ آگے مکروہ وقت آ رہا ہے. مغرب بعد بھی کاروبار ہے اس لیے 2 رکعتیں رکھی. اور فجر کے بعد نفلیں سنتیں نہیں رکھی اس لیے کہ اس کے بعد مکروہ وقت آ رہا. میرا اب بات ختم کرتے ہیں. یہ جو نمازیں ہیں یہ اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہیں. اگر یہ نمازیں اگر نہ ہوتی تو اللہ کو کون یاد کرتا؟ پھر وہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وقفے وقفے سے نمازیں 5 پڑھتے ہیں. 5 نمازیں تو وقفے وقفے سے رکھی ہیں, یہ تو کمپلسری ہے. اور دوسری 5 رکھی ہیں لگزری, وہ کمپلسری نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جب سورج نکل کر ایک نیزہ اونچا ہو جائے تو 4 رکعت پڑھو اشراق. پھر جب سورج اونچا ہو جائے بیل کی رسی کے بقدر اونچا ہو جائے, ایک نیزہ اتنا ہوتا ہے اس وقت اشراق ہے. اور بیل کی رسی جو ہے 2 بیلوں کو باندھنے کی رسی وہ اس سے لمبی ہوتی, اتنا اونچا سورج چلا جائے تو اب 8 رکعت پڑھو. یہ چاشت ہے. 2 نمازیں. پھر اس کے بعد میں مغرب ہوگی. پھر اس کے بعد میں اب کاروبار کے بیچ میں دوسری نماز نہیں رکھی. مغرب ہو گئی, مغرب بعد اوابین پڑھو. اوابین پڑھ لیے, یہ تیسری نماز رکھی. پھر عشاء پڑھ کر کے اگر تمہیں اٹھنے کی امید نہ ہو تو ایڈوانس تہجد پڑھو. سونے سے پہلے 12 رکعتیں, 8 رکعتیں کے بجائے 12 رکعتیں نفلیں پڑھ کر سو. پھر نہ اٹھ سکو تو کوئی بات نہیں, تہجد کا ثواب مل جائے گا.
اور جو اٹھنے کا بھروسہ رکھتا ہے وہ تہجد پڑھے. یہ 5 نمازیں لگزری رکھی: اشراق، چاشت، اوابین، ایڈوانس تہجد اور اپنی جگہ پر تہجد. تو 5 نمازیں تو کمپلسری رکھی اور ڈیوائڈ کر کے رکھی. اسی طرح سے 5 نمازیں لگزری رکھی اور وہ بھی ڈیوائڈ کر کے رکھی. اب اللہ کو کیسے بھولے گا؟ تو اللہ کو بندے نہ بھولیں، اس لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے. اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. لیکن تم نمازیں کیسی پڑھتے ہو؟ یہ 5واں مضمون ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. تم کیا کرتے ہو، یعنی نمازیں کیسی پڑھتے ہو، اللہ جانتے ہیں. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھ کر جاتے ہیں، تو کوئی نماز کا 10واں حصہ پڑھ کر لے کر گیا، کوئی 9واں، کوئی 8واں، کوئی 7واں، کوئی آدھا، کوئی پاؤ، کوئی ہی ہوتا ہے جو کمپلیٹ نماز پڑھ کر گیا ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. تو اب نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سجدے کی جگہ پر بھی دیکھ رہا ہے، آگے کوئی جا رہا ہے تو اسے بھی دیکھ رہا ہے. ارے کیا تماشا کر رہا ہے؟ اور شیطان جب نماز شروع کرتا ہے تو یہاں کھجلی آئی. ارے نماز سے پہلے کہیں کھجلی نہیں آ رہی تھی، بس اب شیطان کچوکے لگاتا ہے، اب ادھر کھجلی، اب ادھر کھجلی، اب ادھر کھجلی، اب ادھر کھجلی. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نماز میں جمع ہی آنا شیطان کی وجہ سے ہے. نماز شروع نہیں کی تھی، وہاں تک اچھا خاصا بھلا چنگا تھا. اللہ اکبر، بس نماز شروع کی، ہاؤ شروع ہو گیا. تو حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اندر پمپنگ کرتا ہے اور اس سے یہ جمعیاں لیتا ہے. تو اب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کیسی پڑھ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ 5واں مضمون ہے. واللہ اعلم بما تصنعون. اللہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، یعنی نماز کیسی پڑھ رہے ہو اس کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، کما حقہ پڑھنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.